آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ مصلی امامت پہ کھڑے تھے، اقامت ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، اقامت ہو گئی، حضور مصلی پہ کھڑے، اتنے میں ایک سوالی بھاگا آتا ہے، ایک کافر بھاگ کے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک سوالی ہوں، سنیں آپ سخی ہیں، میرا سوال پورا کرو۔ حضور مصلی پہ کھڑے، آج کا ماحول ہوتا تو دھکے پڑتے، دھتکار آ جاتا، پیار سے بھی بٹھایا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے ماحول میں یہ ہے ہم دھکے دیتے ہیں، جمعہ ہو رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے اور تم بیچ میں آ گئے ہو۔ پیار سے بھی کہا جاتا ہے 2 منٹ بیٹھ جائیں، نماز ہو جاتی ہے پھر اپنا سوال کر لینا۔ اس انداز کو بھی اپنایا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے انداز میں بھی تلخی ہے، ہم تو دھکے دیتے ہیں، اسے ہیج کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ میرے آقا مصلی پہ کھڑے ہیں اور کائنات کے تاجدار ہیں، اور غلام جو جانیں چھڑکنے والے ہیں وہ پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہیں۔ حضور وہیں سے اترے اور صحابہ کو کہا پہلے اس کا سوال پورا ہوگا پھر نماز ہوگی۔ کیوں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور عزیزان محتشم ذہن کر لیں، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب والی مکہ بنے، مکہ کو فتح کر لیا، مکہ فتح کر لیا، اور فتح مکہ سے پہلے جو دربان کعبہ تھا، جس کے پاس کعبہ کی چابیاں تھیں، حضور نے اس سے طلب کی تھی کہ یار چابی دے دے، میں کعبہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو اس نے نہ دی۔ حضور فرماتے ہیں وہ کیسا وقت ہوگا جب کعبہ کا مالک میں ہوں گا، اور کعبہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں ایسا وقت نہیں آنے والا محمد، پنجابی کہہ لو سکڑے پہنچا، ایسا وقت نہیں آئے گا کہ آپ مالک بنیں گے۔ اور حضور مالک بن گئے، والی مکہ بن گئے، مکہ کے بادشاہ بن گئے، فاتح مکہ ہوئے۔ تو دوستان گرامی قدر، جس کے پاس کعبہ کی چابیاں تھیں، حضور نے اسے بلایا، بلا بھیجا، وہ ڈر رہا تھا آج سارے بدلے لیں گے۔ محمد نے کہا تھا وہ کیسا وقت ہوگا جب میں مکہ کا مالک بنوں گا، میں مکہ کا بادشاہ بنوں گا، میں والی مکہ بن کے آؤں گا، پھر کیسا وقت ہوگا۔ تو میں نے تو کہا تھا ایسا نہیں آنے والا، یہ تو آ گیا۔ بندہ ڈرتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے۔ آقا نے بلایا اور عزیزان محتشم وہ ڈرتا ہوا آقا کے پاس آیا۔ حضور نے چابی کعبہ کی لی اور اس کے ہاتھ میں تھما دی، کہ جا تو کیا تیری نسلیں قیامت تک کعبہ کی وارث رہیں گی۔ تو نے تو ایک وقت چابی نہیں دی تھی، تو نے تو ایک لمحے کے لیے چابی نہیں دی تھی، جا تجھے مصطفیٰ نے چابی تھما دی، اب قیامت تک کعبہ کی چابیوں کا وارث تو اور تیرا خاندان رہے گا۔ آئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ ایمان سے ایسے مزاج پیدا کریں، اپنے دل کی تلخی کو ختم کریں، دل کو کھلا رکھیں۔ کوئی برا بھی کہہ دے تو اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، کوئی تکلیف بھی دے تو اسے رات دے۔ آقا رحمت جب والی مکہ بنے تو ابو لہب کے بیٹے ڈر گئے، ہمارے خاندان نے تو زیادتیاں کی ہیں، تکلیفیں دی ہیں، ہر وقت تکلیفوں کا انتظام کیا ہے مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوری زندگی ہم نے مصطفیٰ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا، قرار نہیں لینے دیا، زندگی کو بے چین کرنے کی کوشش تھی۔ یہ الگ بات ہے، میرے نبی ہمیشہ چین میں رہتے، ان کو تو اذیت بھی، تکلیف جو ظاہری تکلیف نظر آتی ہے
وہ تکلیف بھی تکلیف نہیں دیتی، وہ اللہ کا امتحان سمجھ کے، اللہ کا امر سمجھ کے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزان محتشم، اب والی مکہ بنے تو وہ ڈر گئے، انہیں کوئی پناہ نہ ملی تو غلاف کعبہ میں آ کے چھپ گئے، غلاف کعبہ میں، کہ یہاں ہمیں پناہ مل جائے گی۔ تو جب غلاف کعبہ میں چھپے تو آقا رحمت نے انہیں بازوؤں سے پکڑا اور باہر نکالا۔ اب اتنا بڑا دشمن ہو، اس کا باپ بھی دشمن، ماں بھی کانٹے بکھیرا کرتی تھی، اور باپ بھی جانی دشمن تھا، راستے میں کانٹے ماں بکھیرتی تھی، اور انہوں نے بھی، پورے خاندان نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی۔ اب والی مکہ حضور بنے اور یہ کعبہ کے غلاف میں چھپے ہوئے، ان کو نکال کے حضور فرماتے ہیں جاؤ میں نے تجھے بھی معاف کیا۔ کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ مزاج دیا ہے حضور نے ہمیں۔